ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ میں اب حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم کیا گیا تھا اور صحابہ کرام کے اوپر جو تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، اور یہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ صحابہ کرام نے دین اسلام قبول کیا تھا، اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نیا دین ہے، حالانکہ یہ کوئی نیا دین نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین اسلام چلتا آ رہا ہے۔ یہ لوگوں کی سمجھ ہے کہ بھائی دین اسلام جو ہے کوئی نیا دین ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، جب سے پہلا انسان آیا ہے اس وقت سے یہ پہلا دین ہے۔ جب سے پہلا انسان آیا ہے، پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہی دین چلتا آ رہا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے بت پرستی عام ہو چکی تھی، شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، اس وجہ سے بہت سے لوگ کھلم کھلا جو ہے دین اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے محنت کی، آپ کی محنت کی وجہ سے بہت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ تو بہرحال جو لوگ بھی دین اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کے اوپر دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ فرمایا کہ دیکھو اب تم جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ اب یہ حبشہ کی ہجرت جو ہے پہلی ہجرت تھی، اور دوسری جو ہجرت ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی۔ بعض صحابہ ایسی بھی تھی کہ انہوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ میں آنے سے روک دیا، اور شہر کے جو اوباش قسم کے لڑکے تھے، گنڈا قسم کے لڑکے تھے، لوگ تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور صحابہ کرام کے پیچھے لگا دیا، مسلط کر دیا کہ یہ اگر خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہے، حرم شریف میں داخل ہونا چاہے تو ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے، اور یہ اگر آ کر کے یہاں پر عبادت بھی کرنا چاہے تو ان کو اندر آنے سے بالکل روک دیا جائے، عبادت کرنے سے بھی جو ہے منع کر دیا جائے۔ پھر جب بہت زیادتی ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو لوگ تھے وہ 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ 15 لوگوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اب ان مردوں میں جو ہے حضرت عثمان بن عفان ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور پھر عثمان بن مظعون ہے، اور اسی طریقے سے حذیفہ بن عتبہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عامر بن ربیعہ ہے، سہیل بن بیضہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مصعب بن عمیر ہے۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ کتنے لوگ تھے؟ 15 لوگ تھے۔ 15 لوگوں نے ہجرت کی، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ چھوٹے قبیلوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان میں سے عام طور پر جو لوگ تھے وہ عرب کے بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جیسے عرب کے بڑے بڑے قبیلے کون سے ہو گئے؟ قبیلے قریش ہو گیا، کنانہ ہو گیا، حوازن ہو گیا، ہے نا، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے کہ ان سے جو ہے نا یہ لوگ تعلق رکھتے تھے۔ اب اس سے یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے، یہ بات جو ہے نا بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جن کا تعلق بڑے بڑے قبیلوں سے تھا، قوم سے تھا، ان کو بھی تکلیف پہنچانے میں جو ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر جو ہے نہیں چھوڑی، ان کو بھی ستاتے رہے، ان کو بھی مارتے رہے۔
اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ان کو نہیں چھوڑا، ان کو تکلیف پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹے، تو جو چھوٹے چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کو تو اور زیادہ مارا کرتے تھے، ان کو تو جو ہے نا اور زیادہ پیٹا کرتے تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ایک ایک مسلمان کو پکڑ کر کے لاتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، پھر چھوڑ دیتے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر سکون لیتے تھے، پھر مارتے تھے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اتنے کٹر مسلمانوں کے دشمن تھے. اب بہرحال واقعہ جب شروع ہوگا تو اس وقت میں بتایا جائے گا. تو یہ 15 افراد جو ہے ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ حبشہ میں پہنچے. اب جب حبشہ میں پہنچے تو چند ہی مہینے گزرے تھے. اب وہاں پہنچنے کے بعد میں جو ہے وہاں کے بادشاہ نے ان کو اطمینان کے ساتھ میں رہنے کے لیے ایک اجازت دے دی. چین اور عافیت کے ساتھ میں وہاں پر رہنے لگے، سکون کے ساتھ میں رہنے لگے، آرام سے زندگی بسر کرنے لگے. اب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو جو ہے نا یہاں سے آہستہ 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 نکلتے جا رہے ہیں، اور حبشہ پہنچنے والوں کی تعداد جو ہے عنقریب کتنی ہو گئی تھی؟ 83 ہو گئی تھی. کتنے لوگوں کی ہو گئی تھی؟ 83 لوگوں کی جو ہے تعداد ہو گئی تھی. اب کفار مکہ نے یہ سوچا کہ بھائی اسی طریقے سے لوگ جو ہے نا مسلمان ہو کر کے جو ہے دوسری جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہاں پر ان کا ایک مرکز بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ وہاں پر ان کا ایک مرکز بن جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہمارے اوپر حملہ کر بیٹھے اور ہمارے اوپر جو ہے نا چڑھائی کر بیٹھے اور ہم جو ہے نا مغلوب ہو جائے اور وہ غالب ہو جائے. تو اب کفار مکہ نے ایک تدبیر سوچی. اب دیکھو یہ تدبیر جو ہے نا اسلام کو ختم کرنے کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی، یہ شروع سے ہو رہی ہے. کہاں سے ہو رہی ہے؟ شروع سے ہو رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے. قابل نے حابیل کو قتل کیا ہے نا، یہ تدبیر وہاں سے شروع ہو گئی. لیکن اللہ نے بیان فرمایا مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم کتنی بھی تدبیر کرتے رہو، لیکن ہماری تدبیر ایسی ہے کہ ہماری تدبیر سب کی تدبیروں پر غالب ہوتی ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. تو بہرحال کفار مکہ نے تدبیر کی. اب 2 شخصوں کو کفار مکہ نے تیار کیا، اپنا نمائندہ بنا کر کے حبشہ کی طرف بھیجا، یعنی جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے پاس میں بھیجا. ایک تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسرے جو شخص تھے وہ عبداللہ ابن ربیعہ تھے، غالباً عبداللہ بن ربیعہ تھے. تو ان دونوں کو جو ہے تیار کر کے انہوں نے شاہ حبشہ سے جو ہے مطالبہ کیا کہ بھائی قریش کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں مسلمان ہو کر کے، جنہوں نے نیا دین قبول کیا ہے، اور اس دین کا جو ہے نا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اس دین کو جانتا انتا نہیں تھا، یہ کوئی نیا دین ہے، تو اس لیے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس میں آ چکے ہیں آپ ان کو دوبارہ ہمارے پاس میں بھیج دو، ہمارے حوالے کر دو. اب یہ 2 نمائندے تیار ہوئے، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ. اب دونوں جو ہے جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے کفار مکہ نے کیا کیا؟ کفار مکہ نے یہ کیا کہ بہت سے تحفے، تحائف اور ہدایہ نجاشی کے لیے ان کے پاس میں دیے، اور ساتھ میں نجاشی کے دربار میں جو درباری تھے، جو اس کے مقربین تھے، جو اس کے بڑے بڑے وزیر تھے، جو قریبی وزراء تھے، اور جو اس کے یعنی مشیرین تھے، مشورہ دینے والے، تو ان کے لیے بھی تحفے تحائف دیے تاکہ جو ہے بادشاہ تک پہنچنا ان کا آسان ہو جائے. جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ بھائی جب سرکاری آفیسر کے پاس میں پہنچنا ہوتا ہے تو پیون کو بھی کھلایا جاتا ہے، پھر نیچے والوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو ہے یعنی اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہاں سے شروع ہوا. سب سے پہلے جو ہے نا تحفے تحائف کس کو دیے گئے؟ درباریوں کو. اب یہ وہ تحفے تحائف لے کر کے نکلے، اب ملک حبشہ پہنچے. نجاشی کے دربار میں جب پہنچے تو کہا کہ بھائی ہم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. اب چونکہ پہلے نجاشی بادشاہ سے اور مکہ کے رہنے والے مشرکین سے ایک تجارتی معاہدہ بھی ہو چکا تھا، اب تجارتی معاہدہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے ملنے کی بھی اجازت دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے کہ مکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے ملک عرب سے، اب ان کو اجازت دی. تو بادشاہ کے سامنے جا کر کے انہوں نے جو ہے قریش کا مطالبہ رکھا کہ قریش کا ایسا ایسا مطالبہ ہے، اور ساتھ میں یہ تحفے تحائف بھی دیے ہیں.